السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں ہوں قمر وقاری پاکستانی، ملٹی سیکٹوریل ویڈیوز والا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں سب سے پہلے اپنے ویورز کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، ویوز آپ کے آتے ہیں، میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں۔ اچھا، آج کا جو میرا سیگمنٹ ہے وہ ہے کامیاب شخصیت، اور میں آج موجود ہوں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے آفس، المصطفیٰ میڈیکل سینٹر ملیر میں۔ آج جو میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں، میرے استاد محترم ہیں، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میری سٹارٹنگ پہلی جاب ہی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی سے تھی، اور میں اس کے لیے بھی اویس بھائی کا ہمیشہ سے شکر گزار رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہوں گا کہ اللہ پاک نے ایک بابرکت جگہ سے میرے کیریئر کا آغاز کروایا۔ میرے اس سیگمنٹ سکسیسفل پرسنالٹی میں خوش آمدید کہوں گا ہر دل عزیز شخصیت میرے استاد محترم جناب اویس آفاقی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر، بہتر۔ سر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی سے ایک طویل عرصے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک کی مہربانی سے ٹرسٹی ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے۔ سر یہ بتائیے، پچھلے 35-40 سالوں سے آپ خدمت دینیہ اور خدمت انسانیت میں مصروف عمل ہیں، اس تمام چیزوں کا آغاز، شروعات کب سے ہوئی سر؟ یہ 1983 سے اس کھوکھرا پار میں ہی اس المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی، اور یہیں کھوکھرا پار سے کام شروع ہوا۔ ماشاءاللہ۔ آج پورے پاکستان میں، اس نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ کی دیگر کاوشیں بھی رہیں، اتنی بھاگ دوڑ مصروفیات کے باوجود آپ نے اپنے ایجوکیشنل اسٹیٹس کو بھی ہمیشہ سے بہتر کرنے کی کوشش کی، اور بلکہ ہم نے آپ کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھا۔ ہم نے بھی اسی طرح پھر اپنے تعلیمی دور کو بہتر کیا، اور آج وہی سبق ہم اپنی اولادوں کو بھی دے رہے ہیں۔ سر آپ نے ماشاءاللہ LLB بھی کیا، ایڈوکیٹ بنے، لیکن باقاعدہ پریکٹس کی طرف آپ نہیں آئے، اس کی کیا وجہ رہی سر؟ میں نے سرکاری ملازمت کرتے ہوئے اس وقت میں ایڈوکیٹ بنا تھا، تو یہ ایک پابندی تھی کہ سرکاری ملازم پریکٹس نہیں کر سکتا۔ اچھا۔ اسی دوران میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے کاموں میں اتنا مصروف رہا کہ مجھے وقت نے اجازت ہی نہیں دی کہ میں باقاعدہ پریکٹس کر سکوں۔ صحیح۔ جب آپ کے سر ہم نے پورے دور کو، پورے ٹینیور کو جو اسٹڈی کیا ہے، اس میں ایک بہت بڑی کاوش آپ کی جو ہے وہ انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ بھی رہی ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ اس میں کب اور کیسے آپ کی شمولیت ہوئی؟ میں انجمن طلبہ اسلام میں 1974 میں شامل ہوا تھا۔ ماشاءاللہ۔ میں اس وقت فرسٹ ایئر میں علامہ اقبال کالج میں تھا۔ واہ۔ یہ ہمارے استاد محترم پروفیسر اعجاز صاحب، یہ کالج میں سینئر ہوتے تھے ہمیں، انہوں نے ہمیں راغب کیا اس طرف کہ آپ انجمن طلبہ اسلام میں شمولیت کریں۔ یہ ہمارے ایک دوست محمود اسماعیل، طارق نثار، فخر الحسن فخر، ان لوگوں نے مجھے رات دن مجھ پر محنت کی۔ میں NSF میں ہوا کرتا تھا، لیکن انہوں نے رات دن مجھ پر محنت کر کے مجھے انجمن طلبہ اسلام کا پیغام پہنچایا، اور میں نے باقاعدہ 1974 میں انجمن طلبہ اسلام میں شمولیت اختیار کی۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں، گفتگو میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ چراغ انجمن طلبہ اسلام میں جو روشن ہوا، وہ روشن کرنے کے لیے جو کاوش، جو سلسلہ، جو ذریعہ بنی، وہ شخصیت، وہ بھی آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میری مراد ہے ہمارے انتہائی محترم انسان دوست شخصیت، تعلیمی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے آپ نے اس شہر کراچی کو بہت کچھ دیا۔ آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آپ سے استفادہ حاصل کیا۔ میری مراد ہے جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر اعجاز صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر ماشاءاللہ آپ سینئرز میں سے ہیں، مطلب میرے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ میں آج سینٹر میں بیٹھا ہوں، میرے اس جانب جو ہے میرے استاد محترم بیٹھے ہیں، اور ایک طرح سے آپ ان کے استاد محترم ہیں، تو میرے لیے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے کہ میں ایسی دو شخصیات کے درمیان بیٹھا ہوں۔ سر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ سفر کس طرح آغاز ہوا اور کہاں تک کیا چیزیں اس میں کی گئیں؟ یہ
طویل داستان ہے. اصل میں انجمن طلبہ اسلام بے سر و سامانی کے عالم میں کام کرتی تھی، اور ہمیں یاد ہے کہ 20 روپے نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس کہ ہم انجمن کے دفتر کا کرایہ دے سکیں. اس بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے ہم نے مناسب سمجھا کہ جب ہم فارغ ہوئے انجمن سے تو ہم نے مناسب سمجھا کہ انجمن کے جو ہمارے بیچ کے لوگ تھے انہوں نے اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی بنائی تھی، اور محض اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کا کہ انجمن طلبہ اسلام کو سپورٹ کیا جائے اور مسئلہ کے اہل سنت کو سپورٹ کیا جائے. تو اس بنا پر ہم نے جناب اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی بنائی تھی. لیکن جب وہ 1986 کے بعد جب حاجی حنیف طیب صاحب منسٹری میں آئے اور ہمارے کچھ احباب حکومتی سطح پر سامنے آئے تو وہاں پر ایک مسئلہ درپیش ہوتا تھا کہ اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کا نام جو ہے وہ کچھ لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا تھا. تو مناسب یہ سمجھا گیا کہ اس کا نام ایسا لیا جائے کہ اس کے کسی کو اعتراض نہ ہو. تو اس وقت اس کا نام اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی سے جمپ کر کے ہمارا نام آ گیا المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، تبدیل کیا گیا المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے اندر. اس طرح سے ہمارا انجمن سے اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی، اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی سے انجمن کے جو ساتھی تھے وہ سب المصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے تھے. تو اس طرح سے یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھا. تو یہ حقیقت ہے کہ یہ انجمن مدیر کے ہی ساتھی تھے جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں ایک ایمبولینس خریدی تھی، بلکہ خریدی نہیں تھی، اس کو عطیہ کیا تھا ہمارے ایک ہمدرد تھے سلیمان صاحب ایف ساؤتھ میں، انہوں نے دی تھی. پھر اس کے بعد 86 کے الیکشن کے قریب ہم نے ایک بس خریدی، اور وہ بس خریدی تھی الیاس مٹھائی والے سے جنہوں نے PIA سے نکلوائی تھی. وہ ہم نے خریدی تھی. یہ 96 اس میں 1000 میں تھی، اس طرح سے تھی. تو بہرحال وہاں پر ڈاکٹر جناب ہمارے صاحب تھے، ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر تھے محمد میاں صاحب، وہ تھے. حافظ محمد بخش نعیمی تھے، اور مسلمان صاحب تھے. اس طرح سے لوگ تھے جنہوں نے بس خریدنے میں ہمارے تعاون کیا تھا. اور الحمدللہ پھر یہ بس جو ہے میت گاڑی جو ہے اور ایمبولینس کام آتی گئی اور انسانیت کی خدمت کرتی رہی. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا کے اندر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا نام ہے اور کام ہے. یہ مدیر کے ہی ہمارے ساتھی تھے جن کو شرف حاصل ہوا. کیونکہ شروع میں میرے پاس ذمہ داری تھی اور پھر میں ایز اے پروفیسر سامنے آیا تو اس ذمہ داری کو پورا کرتا یا پھر میں فلاحی کام کرتا. تو یہ ذمہ داری تمام دوستوں نے مل کر کے ہمارے اویس بھائی کو یہ سپرد کی. اور جب سے اللہ کا شکر ہے کہ اویس بھائی نے دن رات محنت کر کے اس مقام پر پہنچایا کہ آج الحمدللہ کہ ملیر میں کیا پورے پاکستان میں اس کا نام ہے. اور خاص طور ملیر یونٹ جو ہے وہ اسی طرح سے فعال ہے. اور ایک خاص بات یہ کہ ملیر یونٹ جو ہے اویس آفاقی کے زیر قیادت جو ہے وہ اس کے تمام جتنے بھی ممکنہ اخراجات ہیں، جو ڈونیشن ہیں، جو جتنے بھی کام ہیں وہ انہی کی کاوش ہے. یہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے یہ بہت بڑا سہرا ہے ان کے پاس. اور میں یہ کہوں گا کہ 24 گھنٹے میں اگر ہم سیکنڈ بھی لگائیں تو وہ سیکنڈ بھی سب اویس آفاقی نے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کو وقف کر رکھا ہے. بہت بڑا کام ہے. اس کا اجر تو خیر ان کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا. بہت شکریہ جناب محترم انسان دوست شخصیت پروفیسر ڈاکٹر اعجاز صاحب. اور میں اویس بھائی آپ سے آخری سوال یہ پوچھوں گا کہ ماشاءاللہ جناب محترم بانی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی حاجی محمد حنیف طیب صاحب کی قیادت میں آپ ایک طویل عرصے سے خدمت انسانیت میں مصروف عمل ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا جناب قبلہ حاجی صاحب کے ساتھ؟ میں 1974 سے جب انجمن میں شمولیت اختیار کی اس وقت سے لے کے آج تک حاجی صاحب کے ساتھ ہوں. اور تقریباً 35 سے 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور وہ ایک شفیق انسان ہے. ہمیشہ ہمیں جب بھی گائے بگائے ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری سرپرست تو ہیں اور مشورے دیتے رہتے ہیں. اور ہم پر کڑی نظر ہوتی ہے ان کی. ہماری ہر خامی
اور اچھائی پر ان کی نظر ہوتی ہے. جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ ضرور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے قائم کریں. الحمدللہ کل بھی میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں ان سے ان کی مشاورت میں تھا اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہمیں. انشاءاللہ یہ المصطفیٰ میڈیکل سینٹر بہت جلد گراؤنڈ +2 پر نئے سرے سے تعمیر ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ویورز، اپنے دو محترم شفیق استاد دوست شخصیات کے درمیان سے میں آپ سے دوبارہ اجازت لینا چاہوں گا. ملتے رہیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.